أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عز وجل في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو عليك۔ میرے معزز محترم دی وقار سامعین حضرات، ماہ رمضان بڑی ہی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ جہاں ماہ رمضان ماہ صیام ہے، جہاں ماہ رمضان ماہ قیام ہے، جہاں ماہ رمضان ماہ صبر ہے، جہاں ماہ رمضان ماہ ذکر ہے، جہاں ماہ رمضان ماہ مواسات ہے، جہاں ماہ رمضان ماہ غفران ہے، وہاں ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کا مہینہ، اس کو دوسرے مہینوں سے فوقیت اور برتری ملی تو صرف قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کے ساتھ جو شخص منسلک ہو جاتا ہے، قرآن پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، قرآن پر ایمان لے آتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، وہ دنیا جہان میں ہی نہیں، کل قیامت کے دن جنت کے اندر بھی عظیم مرتبے اور مقام پائے گا۔ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات سارے سال کی راتوں سے افضل ہے۔ جس شہر میں نازل ہوا وہ شہر دوسرے شہروں سے افضل ہے۔ جس بستی میں نازل ہوا وہ بستی دوسری بستیوں سے افضل ہے، اور جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ہستی سب سے افضل ہے، اور جو جبریل فرشتہ لے کے آیا وہ سارے فرشتوں سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے۔ جس طرح خالق کائنات اپنی ساری مخلوقات سے افضل ہے، اسی طرح اس کی کلام بھی کائنات کی ساری کلاموں سے افضل اور برتر اور بہتر ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے، اسکالرز آئے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی فوقیت اور برتری کی حامل کتابیں، لیکن کائنات میں اگر بہترین کتاب ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے ساتھ منسلک ہو جائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں۔ قرآن کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں
سب سے پہلا حق قرآن پر ایمان لایا جائے۔ اللہ نے یہ کتاب ہمارے اوپر نازل کی ہے ہماری رہنمائی کے لیے، اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، اس حال میں کہ وہ پوری کائنات کے لیے رہبر و رہنما ہے۔ قرآن مجید راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، جینے کے ڈھنگ ول سکھاتا ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کے طور طریقے بتاتا ہے، حصول جنت کا طریقہ بتاتا ہے، جہنم سے آزادی اور بچنے کا راستہ بتاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کرتا ہے، جائز اور ناجائز بتاتا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کے واضح دلائل ہیں، روشن دلائل ہیں، رب کی کبریائی، رب کی توحید اللہ نے مثالیں دے دے کر اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پیغمبر کی رسالت اور اس کی ذات کے اوپر ایمان کا بار بار اللہ نے حکم دیا، اور جنت کو حاصل کرنے کے طریقے بتائے، دوزخ سے بچنے کے راستے اللہ رب العزت نے بتائے، اور مکمل طور پر رہنمائی فرمائی۔ والفرقان، حق و باطل، جائز ناجائز، حلال حرام کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے آسمان سے 104 کتابیں نازل فرمائی، ان میں سے 4 کتابوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ملتا ہے، تورات، زبور، انجیل، اور یہ قرآن مجید ہے۔ خالق کائنات نے ان 4 کتابوں کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب اور ساری کتابوں کا نگران اگر کہا ہے تو قرآن مجید کو کہا ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، نگران وہ ہوتا ہے جو دیگر تمام چیزوں کی نگرانی کرتا ہے اور کاٹ چھانٹ کرتا ہے، تہذیب کرتا ہے۔ قرآن مجید ساری کتابوں پہ نگران ہے، تو گویا کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے۔ سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور خالق کائنات نے اپنی کلام پاک کے اندر 12 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کی راہ سے رکے رہے، خالق کائنات نے ان کے کیے ہوئے دنیا کے اندر نیک اعمال تباہ و برباد کر دیے۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، کیا نازل کی گئی؟ قرآن مجید، حدیث شریف، فرمایا اس پر وہ ایمان لائے اس حال میں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ قرآن مجید حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب ہے، کوئی عیب نہیں اس کے اندر۔ فرمایا کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، خالق کائنات ان کے زندگی کے تمام گناہوں اور برائیوں پہ معافی کا قلم پھیر دیں گے، ان کو مٹا دیں گے، اور ان کے سارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح لین دین کرنا ہے، کس طرح انسان کی نجی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، خاندانی زندگی ہے، سارے معاملات
کے طریقے قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قرآن مجید پر سب سے پہلے ایمان لانا۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ فرماتے ہیں، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے مومن ہوتا ہے تو وقت کا پیغمبر ہوتا ہے۔ پیغمبر بھی اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی اور شریعت پر ایمان لائے۔ اور میں اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول بھی ان کی طرف جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لائے، اور سارے مومن بھی۔ اس لیے اس کتاب کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، اس کو سچا جانے، لا ریب اور بے عیب جانے، اس کی حقانیت میں، اس کی صداقت میں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر نہ ہو، عقیدے کے اندر نہ ہو۔ اگر کوئی ایسی بات موجود ہے تو یاد رکھو وہ شخص مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اس لیے اس کا سب سے پہلا حق قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہی بیان کیا ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، منزل من اللہ ہونے کو تسلیم کیا جائے۔ فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ میں یہ اس بات کا اقرار کرو اے یہودیوں، عیسائیوں، غیر مسلموں، تم یہ کہو آمنا باللہ وما انزل الینا، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے ہیں اور ہمارے اوپر جو شریعت نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوئے، اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا حق اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، ساری کتابوں پر ایمان لائیں، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، اور یوم آخرت پر ایمان لائیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کو سیکھنا، قرآن سیکھنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ کی طرف سے قرض ہے۔ لیکن محترم بھائیوں، ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم بچے کو 3-4 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے بھی پہلے، انگریزی زبان تو سکھاتے ہیں، ایک سپیلنگ سکھاتے ہیں، اس کا تلفظ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا معنی بھی بتاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ناروا ہے کہ ہم بچے کو اس کی تعلیم نہیں دلواتے، اسے نہیں سمجھاتے، مسجد کی طرف نہیں بھیجتے، اور بالفرض بچے کو قرآن مجید پڑھا سکھا بھی لے تو ناظرۃ القرآن، صرف ناظرے کی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ناظرہ نہیں، اس کا مطلب مفہوم، اس کے معانی، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کو سمجھنا کہ قرآن مجید ہمیں کہتا کیا ہے۔ ادھر دوسری زبانوں کے ساتھ ہمارا سلوک یہ ہے، APPLE ایپل، A فار ایپل، اور اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں ایپل میں نے سیب، ایک لفظ اس کی وضاحت کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے متعلق ہمارا غور ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ یہی وجہ ہے مساجد ویران ہیں،
مسجدیں خالی ہیں اور رب کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں ہمیں وہ چاشنی نظر نہیں آتی، وہ الفت اور محبت نظر نہیں آتی، وہ پیار نظر نہیں آتا۔ قیام اللیل کے اندر نماز تراویح میں وہ لوگوں کی جمع غفیر نظر نہیں آتی، جماعت نظر نہیں آتی کہ جو ہونی چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں قاری صاحب پڑھ کیا رہے ہیں، حافظ صاحب تلاوت کیا کر رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں، محل بوریت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ پہلے دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن رمضان کے بڑا جذبہ، بڑا جوش و خروش، لیکن آہستہ آہستہ لوگ بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ تراوت نہیں، وہ حلاوت نہیں، وہ مٹھاس نہیں، وہ چاشنی نہیں جو ایک مومن بندے کو حاصل ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سن کے دل باغ باغ ہو جانا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس کا مطلب نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا، ہمیں پتہ نہیں رب رحمان ہمیں کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے، کن لوگوں کی خبر دے رہا ہے، اہل جنت ہیں یا اہل جہنم ہیں۔ جنتیوں کے بہترین حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آدمی کے دل کے اندر خوشی کی وہ لہر دوڑتی نہیں ہے، دل و دماغ کے اندر تازگی آتی ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ترجمہ معلوم ہی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، قرآن سیکھیں، صرف ناظرہ نہیں، اسی پہ بس نہیں، مسجد کے اندر قاری صاحب کے پاس، حافظ صاحب کے پاس قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں۔ ٹھیک ہے سکول کی تعلیم حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت نکالیں، صبح یا شام قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تاکہ وہ حلاوت اور مٹھاس ہمیں حاصل ہو ایمان کی اور قرآن مجید کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سیکھنے کا حکم دیا اور اس کو سیکھنے کے لیے نازل کیا۔ فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا رحمان ہے، رحمان، رب کی رحمانیت فقط یہ ہے کہ قرآن مجید کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے رب کی رحمت، بڑا فضل ہے، بڑا مال دیا ہے، بڑی اولاد سے نوازا ہے، دنیا کے اندر بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، لوگ باتیں سنتے ہیں، بڑا حلقہ احباب ہے، بڑی عزت ہے، بڑا جوش و ولولہ ہے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر ان کی محبت کا۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یہ اللہ کا فضل نہیں، اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ رحمت اس بات میں ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن کو سیکھا جائے۔ الرحمن، اللہ نے یہاں لفظ اللہ استعمال نہیں کیا اللہ، بلکہ رحمان، خاص کر اس شخص کے اوپر رحمت ہے اللہ کی جو قرآن مجید کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہے۔ سمجھو اس کے اوپر اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ در حقیقت فرمایا الرحمن علم القرآن، رب کی رحمانیت، اس کا رحم، اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے، قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان کرنے کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من علم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص کائنات کے اندر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ آج دنیا کے اوپر تو ہمارا اعتماد ہے، سمجھتے ہیں جو دنیا کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا نصیبے والا ہے، اللہ نے اس کو بڑی دولت سے نوازا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں،
یہ مال کافروں کے پاس، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کے اوپر اللہ کا فضل رحمت نہیں ہے، وہ دنیا میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا ہے وہ شخص کائنات میں سب سے بہتر ہے۔ کس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ میں نہیں کہہ رہا، کوئی فلاسفر نہیں کہہ رہا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لیکن سمجھتے ہیں جس بچے کو مسجد مدرسے کے اندر داخل کروا دیا یہ یتیم ہے، فقیر ہے، محتاج ہے لوگوں کا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا، لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا پھرے گا، لوگوں سے چندہ وصول کرتا پھرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاشرے کے اندر اس کا مورال گرا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نہیں، کائنات میں وہ شخص عظیم ترین شخص ہے جس کے سینے میں قرآن ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ کائنات کے رب نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی جو کتاب آپ کے اوپر وحی کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ تلاوت کرنا بھی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلے ایمان لایا جائے، دوسرے نمبر پر قرآن مجید کا تلفظ سیکھا جائے، پڑھنا سیکھا جائے، اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر سیکھی جائے، اور اس کے بعد اس کی تلاوت کی جائے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، الفت کے ساتھ۔ آدمی تلاوت کرے، مزہ آئے گا، چاشنی آئے گی، رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید کے وہ مقامات جہاں اللہ رب العزت نے اپنے عذابوں کا تذکرہ کیا، پکڑنے چکڑنے کا تذکرہ کیا، آدمی کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو جائیں گے، جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کپ کپی طاری ہو جائے گی، سسکیاں لے لے کر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اور ان ہولناک، عبرتناک، اذیتناک، خطرناک اللہ کے عذابوں سے بے ساختہ پناہ مانگے گا۔ اگر قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہوگا، قرآن مجید سیکھا ہوگا، اور اہل جنت کا تذکرہ پڑھے گا تو رب کے حضور آہوزاری کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، اور مطالبہ کرے گا کہ اللہ مجھے بھی ان نعمتوں سے نوازنا، مجھے بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمانا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جس سال آپ فوت ہوئے 2 مرتبہ جبریل کے ساتھ آپ نے دور کیا۔ قرآن کا دور کا مہینہ ہے، اس کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کریں، دیکھیں وقت ملتا ہے تو اس کو غنیمت جانیں، قرآن مجید پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ موبائل کے اندر ہے تب یا ویسے ہے، قرآن مجید پکڑ کے یا زبانی یاد ہے اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ وقت ضائع نہ کریں، اللہ کی دی ہوئی یہ وہ سار عمر ہے، کوئی پتہ نہیں اگلے لمحے کا کہ یہاں انسان ہوگا یا قبرستان کے اندر ہوگا۔ یہ انسان کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی وقت نہیں ہے، حیثیت ہے تو انسان کے اعمال کی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ حق ہے۔ کیا کسی کہنے والے نے کہا ہے ایک ایک حرفوں دیدہ نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں،
اور رمضان کے اندر تلاوت کرے تو رمضان کے اندر تو ایک ایک عمل کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا۔ ایک نفل پڑھے تو 70 نفلوں کا اجر و ثواب، 70 گنا، اللہ اکبر۔ ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا اجر و ثواب، اور ایک لفظ پڑھے، ایک حرف پڑھے۔ اور میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ جو آدمی الف لام میم محبت پیار کے ساتھ پڑھتا ہے، خالق کائنات اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا اندراج فرما دیتے ہیں، 30 نیکیاں۔ میرے محترم بھائیو، جاؤ دنیا جہان کا چکر لگاؤ، بڑی بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ کتابیں پڑھو، ان کے پڑھنے کا اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا رب کی کلام پڑھنے کا اجر و ثواب۔ نیکیوں کے انبار، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے جائے گا، ایک نیکی۔ اعمال کے اندر ایک نیکی کی کمی واقع ہو گئی ہے، باپ کے پاس جائے گا، ماں کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، بیوی کے پاس جائے گا، خاوند کے پاس جائے گی بیوی، لیکن سارے راہ فرار اختیار کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فرمایا کہ انسان ہر ایک سے راہ فرار اختیار کرے گا، کوئی شخص اپنی نیکیوں میں سے کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں۔ کام آئے گی تو یہ دنیا کی نیکیاں کام آئیں گی، یہ دنیا کی تلاوت، قرآن مجید سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ اکبر، ایک ایک حرف کا کئی کئی گنا اجر و ثواب، نیکیوں کے ڈھیر انبار لگ جائیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، وقت نکال کے وقت ملا ہے، نکلا ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور اپنی دنیاوی مصروفیات کو ذرا کلوز کر لیں، شیڈول بنا لیں کہ یہ کام مؤخر رمضان کے بعد کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم نے یہ وقت نکالنا پڑے گا۔ تفرغ لعبادتی، اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اور میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، تجھے وقت ملے گا نہیں، تفرغ، وقت نکال، وقت نکالیں گے تو پھر ٹائم ملے گا، ورنہ کہیں جی نماز پڑھو جی ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھو ٹائم نہیں ہے، یہ اس کے لیے ٹائم نہیں۔ دنیا کے دھندے ہی اس قدر زیادہ ہیں، مصروفیات ہی اس قدر زیادہ ہیں، اور آدمی دن بدن جکڑا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کی تلاوت کرنا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، فرمایا وہ کمبلی اوڑھ کر لیٹنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری رات آپ قیام کریں، ساری رات قیام کریں سوائے تھوڑی رات کے، نصفہ ہو آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی سے بھی کم کر لیں، او زد علیہ، یا اس سے زیادہ کر لیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر، محبت کے ساتھ، چاشت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ ایک ایک لفظ پڑھیں، محبت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صحابی بیان کرتے ہیں، ایک رات آپ تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ البقرہ کی تلاوت شروع کی ہے، ایک پارہ پڑھ کے آپ رکوع چلے جائیں گے، لیکن پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا،
میں نے سوچا کہ چلو 2 پڑھ کے آپ رکوع چلے جائیں گے، لیکن آپ جاری رہے۔ سورہ البقرہ مکمل ہو گئی، میرے ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ چلو سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ شاید کہ آپ سورہ نساء مکمل کر کے رکوع چلے جائیں گے۔ آپ نے اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران ہے، لیکن سورہ آل عمران بعد میں پڑھی، پہلے سورہ نساء پڑھی۔ اللہ اکبر! کتنی راتوں میں، کتنے دنوں میں! آج تو کوئی حافظ صاحب پارے سے کوئی 1 رکوع اوپر کر لیں یا پارا پورا پڑھ لیں تو کہتے ہیں جی آپ نے اتنی لمبی تراویح پڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے اندر، 1 رات میں 1 رکعت کے اندر سورہ البقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران کئی پارے بنتے ہیں، 1 رکعت کے اندر تلاوت کرتے ہیں۔ اور آپ کے تلاوت کا انداز بھی ورتل القرآن ترتیلا، یعلمون تعلمون کی سمجھ نہیں آتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی آہستہ انداز میں، ایسے کہ جیسے رب کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، گفتگو کر۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں آپ کے قرآن کے تلاوت کرنے کا انداز بھی یہ تھا، جب آپ اہل جنت کا تذکرہ پڑھتے ٹھہر جاتے اور اللہ سے ان جنت کی نعمتوں کا مطالبہ کرتے، سوال کرتے کہ اللہ مجھے بھی جنتیوں میں شامل فرما دے، یہ جنت کی نعمتیں عطا کرنا۔ اور اگر دوستیوں کا تذکرہ پڑھتے پھر ٹھہر جاتے، وتعوذا واقفہ وتعوذا، ٹھہر جاتے اور اللہ کے عذابوں سے پناہ پکڑتے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لینا۔ یعنی قرآن مجید سارا اسی انداز سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہی ہے کہ جب اللہ جنت کا تذکرہ کرتے ہیں تو دوزخ کا بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں، جب اللہ اہل دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سارے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ تیسرا حق ہے ہمارے اوپر، اور چوتھا حق قرآن مجید کی تلاوت سننا۔ قرآن مجید کی تلاوت سننا۔ مساجد آہ و بکا کر رہی ہیں، حافظ صاحب کے پیچھے نماز تراویح میں کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں، سب آدھی، سب 1.5 سب، اتنا بڑا محلہ، لیکن لوگ اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب قریب آ رہا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ سوئی چل رہی ہے، گھڑی چل رہی ہے، یہ اختتام کی طرف جا رہی ہے، اختتام کی طرف۔ عمر، یہ نہ سمجھو میں بڑا ہو رہا ہوں، جوان ہو رہا ہوں، نہیں، پیدا ہونے سے ہی عمر گھٹنا شروع ہو گئی، وقت گھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، حساب کتاب قریب آ رہا ہے، لیکن انسان کیسا ہے کہ اپنی غفلت کے اندر پڑا ہوا اور رب کے ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن مجید کی تلاوت سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من استمع الی آیت من آیات اللہ کتبت لہ حسنہ مضاعفہ، فرمایا جو آدمی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت غور کے ساتھ سنتا ہے، کان لگا کے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور شوق کے ساتھ نماز تراویح کے اندر کھڑا ہوتا ہے، بوریت نہیں ہوتی، بور نہیں ہوتا، اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا کہ کب حافظ صاحب رکوع جائیں، بلکہ محبت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے امام کے پیچھے۔ اللہ اکبر! فرمایا اس کے لیے ایک نیکی کئی گنا بڑھا چڑھا کے لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی کئی گنا۔ اللہ اکبر! تو میرے محترم بھائیوں، تلاوت کرنا بھی باعث اجر و ثواب، اور یہ ہمارے اوپر حق ہے، اور تلاوت سننا بھی ہمارے اوپر حق ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سننا
اس کا دور کرنا، مجلس کے اندر بیٹھ کے پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس کی تفسیر بیان کرنا، کوئی خطیب، کوئی باعث، کوئی محدث، کوئی مفسر قرآن مجید پڑھ کے اس کا ترجمہ، تشریح، تفسیر بیان کرے، بڑی ہی عظمت کا حامل یہ کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر محض اس لیے اکٹھی ہوتی ہے، جس طرح اب اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، جو قوم درس سننے کے لیے، قرآن کا بات سننے کے لیے کسی مسجد کے اندر اکٹھی ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، فرمایا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کو آپس میں اس کا دور کریں، سیکھیں سکھائیں، پڑھیں پڑھائیں۔ فرمایا 4 انعامات کی وہ قوم مستحق ٹھہرتی ہے، 4 انعامات کی۔ کون سی؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، سکون۔ آج دنیا کی دولت میں کوئی سکون نہیں، کوٹھیوں میں کوئی سکون نہیں، بینک بیلنس میں کوئی سکون نہیں، کاروبار میں، فیکٹری میں، دکان میں کوئی سکون نہیں۔ تاجر پریشان ہے، دکاندار پریشان ہے، بڑے سے بڑا لینڈ لارڈ پریشان ہے، بڑے سے بڑا پڑھا لکھا پریشان ہے، کوئی سکون نہیں، بلکہ جتنی دولت زیادہ ہوتی ہے اتنی پریشانی بڑھتی ہے، اتنی بے سکونی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ہم تو سمجھتے کہ جن کے پاس مال ہے تو بڑے سکون سے ہیں، نہیں، بتانے والے بتاتے ہیں اور ایسے مالدار بھی بتاتے ہیں رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اپنی دکان کی فکر پڑی ہوتی ہے، فیکٹری کی، کارخانے کی، رات کو اٹھ کے اپنی کوٹھی سے، بنگلے سے اٹھ کے رات کو بیدار ہو کے جا کے اپنی دکان کی فکر کرتے کہ کہیں کوئی چور چوری نہ کر لے۔ اتنی فکر ہے، اتنی فکر ہے، سکون ختم ہو گیا، بے چینی، نیندیں اڑ گئی، سکون کی نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو، سکون نہیں ہے۔ کس کو سکون ہے؟ مسیتڑ کو، صفوں پہ بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے، اور اس کے پاس جو دولت ہے کوئی چور چوری نہیں کر سکتا۔ یہ کائنات کی بہت بڑی دولت ہے جو اس کے پاس ہے، اور یہ پرسکون ہو کر سوتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، کائنات کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے، سکون ہے قرآن سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں۔ وحفتہم الملائکہ، دوسرا انعام، اللہ کے فرشتے اس مجلس کا گھیراؤ کر لیتے، گھیر لیتے، اللہ کے مقرب فرشتے، رحمت کے فرشتے۔ مت خیال کرنا کہ ہم اکیلے بیٹھے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، ہمارے اندر فرشتے بھی بیٹھے ہیں۔ یہ مجلس کوئی عام دنیا کی مجلس نہیں ہے، یہ گلی بازاروں کی مجلس نہیں، یاروں دوستوں کی مجلس نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس کے اندر فرشتے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم، میں اللہ کا واسطہ ڈال کے آپ کو کہتا ہوں، یہاں بیٹھنا 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ، اگر کوئی بات لمبی ہو جائے، ناگوار گزرتی ہے، بات ساتھیوں کو پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں ہے، بے سمجھ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے پاس فرشتے بیٹھے، اللہ کے نورانی فرشتے، مقرب فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ تیسرا انعام، اللہ کی رحمت۔ کسی گلی بازار کے اندر رحمت کا نزول نہیں ہوتا، رحمت نازل ہوتی ہے تو ایسے لوگوں پر۔ فرمایا وذکرہم اللہ فی من عنده، چوتھا انعام، خالق کائنات جو ہمارا رب رحمان ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے، دنیا کا کوئی عہدے دار اس کا چپڑاسی کسی کو یاد کرے نا تو اس کی ایڑیاں زمین پہ نہیں لگتی، پھولے نہیں سماتا۔ مجھے فلاں کے چپڑاسی نے یاد کیا، بلایا، میں اس کے پاس گیا،
کوئی دنیا کا عہدیدار ہو، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں آپ جو ایسی مجلسوں کے اندر آتے ہیں۔ خالق کائنات تمہارا اپنے فرشتوں کے اندر تذکرہ کرتے ہیں نام لے لے کر، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِ انْتَهَى، اللہ اپنے فرشتوں کے اندر ایسے خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی شوکت ہے، کتنی شان ہے، کتنا مرتبہ مقام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سننا، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا نماز پڑھیں، اس کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، اور بالخصوص فجر کی 2 رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر قرآن کی تلاوت زیادہ ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ، 60 سے 100 آیات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے۔ ہمارے ہاں اب کوئی رواج نہیں ہے، نہ 15-20 آیات کوئی پڑھ لے نا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اتنی لمبی قرات۔ اور میں اس قرات کے اندر اللہ کے فرشتے تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں نماز کے اندر، لیکن بھاری ہے ہمارے اوپر۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اوپر تو ہمارا اعتماد ہے، ظاہری مادیت پرست تو ہے ہمارے اندر کہ دنیا کا لالچ تو ہے، لیکن آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی رہنے والی نعمتیں ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیسی جنت ہے کہ جس کے طلبگار سوئے پڑے ہیں، فجر کی فرض نماز با جماعت ادا کرنا نصیب نہیں، نماز تراویح پڑھنا نصیب نہیں، قرآن کی تلاوت سننا نصیب نہیں ہے۔ اور 5واں حق تبلیغ کرنا، قرآن مجید کی تبلیغ کرنا، اسے پہنچانا دوسروں تک، یہ بھی حق ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف قرآن نازل ہوا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کا حق ہے، جو آپ نے خطبہ سنا ہے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچوں کو جا کے گھر بٹھائیں، اپنی گھر کی مستورات عورتوں کو بٹھائیں اور ان کو یہ جو کچھ سنا ہے جا کے سنائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں بھی مسجد کے اندر آئیں، خود سنیں، خطبے کے اندر شریک ہوں، اور اگر نہیں ہوئی تو کم از کم ان کی تعلیم و تربیت گھر جا کے آپ کریں، تبلیغ کریں، قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور چھٹا حق قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کے اوپر سچا ایمان اور اس سے سچی محبت یہی ہے کہ قرآن جو کہتا ہے وہ کریں، جس سے روکتا ہے اس سے رک جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، 1-2 واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات صحابہ کرام کے ایسے موجود ہیں کہ جن کاموں کے کرنے سے روکا، فوراً سر تسلیم خم کر لیا، سر جھکا لیا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ اکبر، وہ مؤسس سے زمانہ میں حامل قرآن ہو کر، عامل قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، آج ذلتیں، پستیاں، تباہیاں، بربادیاں، یہ جتنی نحوستیں ہیں، جتنے اللہ کی طرف سے عذاب ہیں، یہ کرونے ڈرونے ہیں، سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن مجید یا تو تیرے حاکم کل قیامت کے دن سفارش کرے گا یا تیرے خلاف سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصیام والقرآن یشفعان للعبد، فرمایا روزہ اور قرآن، ثابت کیا ہوا روزے کے ساتھ قرآن کا گہرا تعلق ہے، گہرا تعلق ہے۔ وہ عشرہ شروع ہونے والا ہے جو اس مہینے کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، لب لباب ہے، جس کے اندر ایک رات ہے جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، قرآن مجید کے نازل ہونے والی وہ رات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات۔ اللہ اکبر، زور لگا دے، وقت نکالے، قرآن کی تلاوت قیام کے اندر بھی سنے، قیام کے اندر بھی کرے، تھک گئے ہیں تو بیٹھ کے کرے، اللہ اکبر، رات بھر کرے، ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے سے منع فرمایا، لیکن یہ 10 راتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آپ ساری رات خود بھی بیدار ہوتے، اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو بیدار کریں، اور محض کھانے پینے کا دور نہ چلے کہ جس طرح مساجد کے اندر یا گھروں کے اندر چلتا ہے، نہیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی۔ ماں باپ کہیں کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں، اولاد سے سوال کریں، بہنوں سے بھائیوں سے سوال کریں، آپ نے کتنے قرآن پڑھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ دنیا کی دوڑ میں تو ہر آدمی کوشش کرتے میں آگے بڑھ جاؤں، میں جیت گیا ہے جی، اس کھیل کے اندر چاہے وہ گیم ہی کھیلے نا، کہتا ہے جی میں نے اتنے رنز بنائے، میں جیت گیا۔ وہ کس سے جیتا ہے؟ کیا خون کھویا ہے تو نے؟ کیا تیر مارا ہے؟ کس سے جیتا ہے؟ وقت ضائع کیا ہے، وقت برباد کیا ہے، آپ اپنی عمر عزیز سے اپنے لمحات کو برباد کر رہے ہیں۔ وقت کو بروئے کار لائیں، غنیمت جانیں، وقت کو کام لائیں، ان راتوں کے اندر زور لگا دیں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قرآن روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، انسان کے دائیں جانب روزہ کھڑا ہو جائے گا اور رب کے حضور کہے گا، اے اللہ میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے روکے رکھا، اے اللہ یہ رکا رہا، میرا لحاظ رکھا، میرا خیال رکھا، آج تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ ادھر سے قرآن کھڑا ہو جائے گا، قرآن کہے گا اللہ میں نے ساری رات اس کو سونے سے بیدار رکھا، یہ جاگتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اے میرے پروردگار اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے اور اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آپ نے فرمایا فیشفعان، روزے کی اور قرآن کی دونوں کی سفارشیں قبول کر کے اس نیک آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب کر دیا جائے۔ یہ قرآن کس کے حق میں سفارش کرے گا؟ اپنے پڑھنے والوں کو، اور جو نہیں پڑھتا فرمایا حجت علیک، یہ قرآن تیرے خلاف سفارش کرے گا، تیرے خلاف سفارش کرے گا اور وارنٹ جاری کروائے گا، گرفتاری کروائے گا یہ قرآن، اور کل قیامت کے دن اللہ اندھا کر کے اٹھائیں گے ایسے بے نصیب کو۔ اللہ ہمیں ایسے برے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا شغف، محبت، الفت اور پیار، اس کی تلاوت و حلاوت، اس کی تراوت و مٹھاس اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اس کو کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے اسلام پہ، موت ایمان پہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔